قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ استقبال رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سامعین محترم، چند دنوں کے بعد ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت عام کرتی جائے گی، کہ جس میں اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت عام ہو جائے گی۔ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ہر کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی، ہر چھوٹی نیکی بھی وہ فرض کے برابر مقام اور مرتبہ رکھنے والی۔ اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی رحمت کتنی عام ہوگی، کتنی مغفرت اور بخشش عام ہوگی، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ اس قدر اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت عام ہو جائے گی، رزق میں برکت ڈال دی جائے گی، وسعت پیدا کر دی جائے گی، انسان کی عمر میں اضافہ فرما دیا جائے گا، انسان کے وجود کو، انسان کے جسم کو کئی طرح کی بیماریوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، اور ایسا مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ جس میں کیا گیا کوئی بھی کام، اور وہ رات اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ 1000 سال کے برابر اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک ایسی رات آنے والی ہے، ایک ایسا مہینہ آئے گا، اور وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اس مہینے کی آمد پر خوش ہوتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جمع فرما کر فرماتے کہ اے میرے صحابہ، سوالیہ انداز میں فرماتے کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ کون سا مہینہ تمہارا استقبال کرنے والا ہے اور تم کو کس کا استقبال کر رہے ہو۔ اور پھر بار بار خوشی میں یہ کلمات دہراتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ کون سا مہینہ جس کا تم استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی آنے والی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں۔ پھر وہ عرض گزار ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں۔ تو وہ پھر عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے، کیا بات ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اس قدر مسکراہٹ اور خوشی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل قبلہ، یہ فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں بخشش اور مغفرت اس قدر عام ہوگی کہ اس کی پہلی رات میں ہی اہل قبلہ کی جو خانہ کعبہ حرم کو ماننے والے ہیں، اس کو اپنا قبلہ ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت اس مہینے کی آمد پر اس کی پہلی رات میں ہی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے۔ تو سامعین محترم، اب پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کی آمد پر کتنا خوش ہوتے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عظمتوں اور رفتوں کے متعلق صحابہ کرام کو آگاہ فرمانے لگتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے خطاب فرماتے ہیں کہ لوگو، اے میرے صحابہ، ایک ایسا ان قریب مہینہ آنے والا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلت 1000 راتوں سے بھی زیادہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ میں روزے فرض کر دیے ہیں اور اس میں قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور جس نے اس مہینے میں ایک چھوٹا سا نیک کام بھی کیا تو اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کی۔ اتنا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مہینہ صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ ساتھ ہی یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے رزق میں وسعتیں پیدا کر دیتا ہے، کہ لا محدود اللہ رب العزت رزق عطا فرماتا ہے،
اور پھر جس کسی نے بھی اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کرایا تو روزے دار کے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ جو افطار کروانے والا ہے اس کو بھی روزے دار کے روزے کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اس قدر عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور پھر جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اجر تو ملے گا ہی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو جہنم کی آگ سے بھی آزادی مل جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی شخص روزہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن بعض احباب ایسے بھی ہیں جو مالی تنگی کی وجہ سے دوسرے کو روزہ افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر اتنا کرم فرمایا اور پھر اس مہینے کی عظمتوں کا اتنا بیان فرمایا کہ جو ایک کھجور کے ذریعے کسی کو افطار کرائے گا، صرف پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے کسی کو روزہ افطار کرائے گا، یا دودھ کے ایک گلاس کے ذریعے کسی کو روزہ افطار کروائے گا، تو اللہ رب العزت اس روزہ افطار کروانے کو روزہ دار کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور پھر جہنم سے بھی اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، رمضان المبارک کا اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا استقبال فرماتے، اور اس قدر آنے سے پہلے اس کے فضائل بیان فرماتے، اس قدر رمضان المبارک کی یہ اہمیت ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو اتنا خوش ہوتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، یہ چاند خیر و برکت کا چاند ہے، یہ چاند خیر و برکت، یعنی کہ مسلسل یہ الفاظ دہراتے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میں اس ذات اقدس پر ایمان رکھتا ہوں جس نے اس چاند کو پیدا فرمایا، کہ اس قدر خوشی کے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا استقبال کرتے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری اس کی آمد سے پہلے ہی ماہ شعبان میں شروع فرماتے تھے۔ وہ کس طرح کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہ شعبان سے بڑھ کے کسی ماہ میں بھی روزوں کا اہتمام، یعنی نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے کبھی کسی ماہ میں نہیں دیکھا، کہ کثرت کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں اتنا کثرت سے روزے رکھتے کہ ان روزوں کو ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملا لیا کرتے۔ تو اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں روزوں کا اہتمام فرماتے، اور پھر صحابہ کو رمضان المبارک کی اہمیت سے آگاہ کرتے، اور پھر اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ وہ روزے ماہ شعبان کے ماہ رمضان کے ساتھ مل جایا کرتے۔ تو پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشادات فرماتے تو اس کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر کیا اثر ہوتا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی شعبان شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک جاتے، کہ وہ بھی رمضان مبارک کی تیاری میں ماہ شعبان میں ہی اس کی تیاری شروع فرما دیتے، اور کس طرح شروع فرماتے کہ تلاوت قرآن پاک کثرت سے کیا کرتے، اور اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکال لیتے۔ کیوں زکوٰۃ نکالتے؟ صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں، کہ یعنی کہ جو رمضان کی روح ہے، روزوں کی روح ہے، اصل ہے، اور رمضان کے آنے کا جو مقصد ہے صحابہ کرام کے قلوب و اذہان میں اس قدر وہ موجزن ہو چکا تھا رمضان کا روزوں کا مقصد، کہ وہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی روزوں کا اہتمام فرماتے، زکوٰۃ ادا کرتے فلاحی انسانیت کے لیے، تاکہ جو غریب اور مسکین ہیں ان کو روزے رکھنے میں کسی طرح کی دقت اور پریشانی محسوس نہ ہو۔ تو اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رمضان کی آمد سے پہلے ہی رمضان کا استقبال فرماتے اور اس کی تیاریاں شروع کر لیتے، اور بہت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتے۔ تو سامعین محترم، ایک ایسا اب مہینہ آنے والا ہے ماہ رمضان المبارک، اتنی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ
کہ جس میں کیا گیا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بہت ہی بلند مقام و مرتبہ کا حامل ہوگا، اس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی عام دنوں میں کی گئے فرض کے برابر ہوگی، اور جس نے ماہ رمضان میں کسی کا روزہ افطار کروایا تو اس کے برابر ہی اس کو اجر ملے گا، اور اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھی جائے گی۔ اور ماہ رمضان ایسا مہینہ کہ جس میں رزق میں وسعتیں ڈال دی جائیں گی، برکتیں ڈال دی جائیں گی، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، روزے کا مسلسل اہتمام کریں، اور دینی مسائل کو جاننے کی کوشش کریں، قرآن مجید کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی استقبال کی توفیق دے، اور اس ماہ میں مسلسل اور استقامت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔